بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات پڑھیں بابا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائه مجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات پڑھیں بابا. برادران عزیز، ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبت اور عقیدت سے مجھے دعوت دی. تقریباً 3 سال کے بعد میں کرانا آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے تمام مومنین کو، تمام عزاداروں کو. دین اسلام اس کی بنیاد عقل پر ہے، جنون پر نہیں. صحیح بات. دین اسلام کی بنیاد عقل پر ہے، جنون پر نہیں. کیونکہ جنون اس عمل کا نام ہے کہ جس سے انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. اگر آپ پانی میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں تو پانی ٹھہرا ہوا ہونا چاہیے. اگر پانی ابلتا ہوا ہوگا تو وہ آپ کی شکل نہیں دکھائے گا. جنون ابال کا نام ہے، عقل ٹھہراؤ کا نام ہے. عقل انسان کو معراج کراتی ہے. عقل انسان کو بلندیوں پر پہنچاتی ہے. اور یہی ایک عقل ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی ممتاز کرتا ہے اور حیوانات سے بھی ممتاز کرتا ہے. توجہ رکھیے گا آپ. اللہ نے عقل اور شعور اور خواہشات کے اعتبار سے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی. ایک ملائکہ ہے، ایک حیوانات ہیں اور ایک انسان. انسان حیوانات اور ملائکہ کے درمیان میں ہے. بہت توجہ رکھیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے چند آیات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ تک صحیح معنی میں پہنچ سکے. حیوانات میں بحیثیت سانس لینے کے انسان بھی شامل ہے، لیکن اسے حیوان ناطق کہا گیا منطق کے اندر. یہ بولنے والا حیوان ہے، سمجھنے والا حیوان ہے. تو جو اس کے ادھر حیوانات ہیں، جو حیوانات میں بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، چیونٹی ہے،
چرند ہیں، پرند ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، یہ سارے حیوانات جتنے بھی ہیں ان کے پاس صرف اور صرف خواہش ہے، عقل نہیں. ان کے پاس صرف خواہش ہے. اسے ضرورت پڑے گی پانی پی لے گا، وہ پانی صاف ہو یا گندا اس نے پینا ہے. اسے بھوک لگے گی کھانا کھائے گا، اپنا ہو یا پرایا. اللہ اکبر. حلال ہو یا حرام اس سے اسے غرض نہیں، اس نے اپنی بھوک مٹانی ہے. تو جو بغیر دیکھے ہوئے کھائے اسے حیوان کہتے ہیں. اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے. بھوک لگے گی کھائے گا، پیاس لگے گی پیے گا، نیند آئے گی کہیں بھی سو جائے گا، جہاں بھی اسے تھک لگے گا بیٹھ جائے گا، سو جائے گا. خواہش ہوگی بچے پیدا کرنے کی، وہ بھی کر لے گا. بچے پیدا ہو جائیں تو اگر ان کو کوئی نقصان پہنچائے تو انہیں دفاع بھی کرے گا اس کا. اس کا مطلب یہ کہ حیوانیت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی جو انسان میں ہیں. تو انسان کو حیوانوں سے الگ کیوں کیا گیا؟ حیوان کو انسان سے الگ اس لیے کیا گیا کہ حیوان کو نہیں پتا کس سے لڑنا ہے، کس سے بچنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. انسان کو یہ ساری چیزیں سکھائی گئی کہ کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے عداوت کرنی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام. اس لیے تمام حیوانات کو خلق کیا ان کی زندگی کی تمام ضروری معلومات دے کر. میرے جملوں پر غور کیجیے گا. تمام حیوانات کو خلق کیا ان کی دینی زندگی کی تمام ضروریات کی معلومات ان کو اللہ نے پیدائشی طور پر دی. مثلا اگر بطخ کا بچہ پانی میں پیدا ہو جائے تو اسے سکھانے کی ضرورت نہیں کہ تیرا کیسے جاتا ہے. مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے بھی رکھ دیجیے اور مرغی کے بھی رکھ دیجیے، وہ اپنے ٹائم کے اوپر باہر آ جائیں گے اور مرغی کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. لیکن جب پانی قریب آئے گا تو مرغی کے بچے رک جائیں گے اور بطخ کے بچے اتر جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی زندگی کی تمام معلومات انہیں دے کے بھیجی ہے. اور جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ایسے دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے مجھے معلوم ہے کہ مزاج ہمارے جو معاشرے کا بنا دیا ہے مولویوں نے وہ اس قسم کی مجالس کا رہا نہیں ہے. یہاں تو آج ہمارا مزاج ہے 2 اور 2 4 دوں دے دوں پنت دعا. یہ معلوماتی یہ مجالس جو ہیں یہ یوں ہی نہیں کرائی جاتی. یہ ذہنی تعیشات کے لیے نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مجلس کے بعد میں ابھی نکلیں گے نا لوگ مزہ نہ آئے، آل محمد کا گھر لٹ گیا ہم مزے ڈھونڈ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ مجلس مزے لینے کے لیے نہیں ہے. ابھی میرے سامنے بیٹھے آپ کے پروفیسر صاحب ابھی میرے ساتھ آئے، یہ ٹیچنگ کرتے ہیں کہ اسکول کے پرنسپل ہیں. ان سے پوچھے یہ جو کلاس میں کیمسٹری پڑھاتے ہیں، دوسرا استاد انگلش پڑھاتا ہے، ایک میتھمیٹک پڑھاتا ہے، ایک اردو پڑھاتا ہے، ایک عربی پڑھاتا ہے، ان کے بچوں سے پوچھے کہ اگر یہ مزے کی باتیں کرے تو پڑھ لیں گے کیا بچے؟ ساری زندگی بھی اسکول میں بیٹھے رہے تو پڑھ نہیں سکتے. کیمسٹری والے استاد کو کیمسٹری پڑھانا پڑے گی، میتھمیٹکس والے کو میتھمیٹکس بتانا پڑے گا. یہ ممبر دین کی تعلیم کے لیے ہے، مزے لینے کے لیے نہیں. یہ ممبر حسین علیہ السلام کا ممبر ہے، یہ دعوی سلونی کرنے والے کا ممبر ہے.
یہاں سے علم بانٹنا چاہیے. تو میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کو سوچئے کہ اللہ نے تمام حیوانات کو ان کی زندگی گزارنے کی ساری معلومات کا علم دے کے بھیجا. پرندے کو اڑنا سکھایا نہیں جاتا. پرندے کو اڑنا سکھایا نہیں جاتا. اچھا آپ کے ریوڑ میں 100 بکریاں ہوں اور 100 کی 100 سوا بچے والی ہوں, ان کے بچے کبھی اس بکری کے نیچے جاتا ہے؟ پلاتی بھی نہیں ہے. اگر دوسری بکری کا بچہ اس کے نیچے آ جائے تو لاتے مان کے بھگا دے گی اس کو. چونکہ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں, اکثر لوگوں نے جانور پال رکھے ہیں. تو اللہ نے ان کی زندگی کی ساری معلومات دی, لیکن انسان پیدا ہوا جاہل. انسان کے پاس کوئی علم نہ, وہ جانتا ہی نہیں تھا ماں کون ہے, باپ کون ہے, بھائی کون ہے, چچا کون ہے, دادا کون ہے, دوست کون ہے, دشمن کون ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے یہ ابا ہے, یہ چچا ہے, یہ دادا ہے, یہ ماموں ہے, خالو ہے, یہ چچا زاد ہے, یہ ماموں زاد ہے. کھانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. خود کھا نہیں سکتا, کھانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. عزیزان گرامی, تو پھر ایک بات تو طے ہے کہ وہ جانور انسان سے افضل نہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے سارے علم لے کر آئے اور انسان جاہل پیدا ہو. تو آپ کو کس بات پر فخر ہے کہ آپ جانور سے افضل ہیں؟ آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اس مسئلے کو سمجھیے, انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ انسان دنیا کو دیکھ کر اپنے اندر علم حاصل کر کے ترقی کرتا ہے. بھینس پاکستان کی ہو یا امریکہ کی, گائے یہاں کی ہو یا افریقہ کی, بولی الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی طرح بولتی ہے. وہاں کی بھینس جو ہے وہ پیزا نہیں کھاتی, یہی کھانا کھاتی ہے جو آپ کے یہاں کھانا کھائی جاتا ہے. بھائی یہ ہے کہ ان کو کھانا کھلانے کا طریقہ ان کا ذرا صاف ستھرا ہے. باقی ساری دنیا کے حیوانات کی بولی بھی ایک, ساری دنیا کے حیوانات کا رہنا سہنا بھی ایک. انسان وہ جگہ وہ حیوان ہے کہ جو جہاں جائے بولی بھی وہاں کی بولے اور وہاں کے لباس کو بھی اپنائے. تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے یا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں 10 زبانیں بولتا ہوں, جسے نہیں معلوم کہ میری مادری زبان کیا ہے وہ نہیں پہچان سکتا کہ میں کون ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے. میں 10 بولتا ہوں, بہت سارے لوگ 20 بولتے ہیں, 15 بولتے ہیں, 25 بولتے ہیں. تو میں عزیز آنے کے آدمی بس بات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے اپنے لیے, حیوانات کو پیدا کیا تمہارے لیے, تاکہ تم دودھ پی کر اپنی صحت بناؤ, تاکہ تم اس پر سواری کر کے اپنے سفر طے کرو, تاکہ تم اپنی ضروریات کو اس کے ذریعے سے پیدا کرو. وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے, تو جو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے وہ کھانا سر اٹھا کے نہیں کھا سکتے, وہ کھانا سر جھکا کے کھاتے ہیں. وہ کھانا سر جھکا کے کھائیں گے. لیکن تمہیں 2 ہاتھ اس لیے دیے کہ کھانے کے آگے تیرا سر نہ جھکے, تو ہاتھ سے اٹھا کے کھا, اس لیے کہ تیرا یہ سر اس نے اپنے لیے بنایا ہے کہ جب بھی جھکے تو سلام بھیجے بابا یہ سر اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کبھی وزیر کے آگے جھکا ہوا ہو, کبھی منسٹر کے آگے جھکا ہوا ہو, کبھی وزیرے کے آگے جھکا ہوا ہو. نہیں, تیرا سر جھکے گا تو سجدہ کرے گا اللہ کا, تعظیم کرے گا آل محمد کی. اس کے علاوہ اس کی کوئی. تو اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, دوسری طرف ہے ملائکہ. ملائکہ کو اللہ نے دی ہے عقل, وہاں خواہش نہیں ہے. اس لیے نہ ان کی بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ سوتے ہیں, نہ پکنک پہ جاتے ہیں, نہ ویکینڈ پہ جاتے ہیں.
جو کھڑا ہوا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو اڑ رہا ہے وہ اڑ رہا ہے. کوئی وقفہ ہے وہاں پر؟ کوئی وقفہ کرتے اللہ سے آنے چھتری کلا کتھی آن بلا کلا کھن موکل دے کچھری کر. جب سے پیدا ہوئے ابھی تک سب تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ انسان کے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ فرشتے ہیں. جہاں عقل ہے خواہش نہیں. یہ حیوانات ہے جہاں خواہش ہے عقل نہیں. یہ انسان ہے جس کو اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں، عقل بھی دی ہے خواہش بھی دی ہے. بس اب میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، مل کر اس جملے کو سن لیجیے گا اور توجہ کے ساتھ. اگر انسان عقل کو چھوڑ کے خواہشات کا بندہ بن جائے تو ان جانوروں سے بدتر ہے، اور اگر خواہشات کو چھوڑ کر عقل کا بندہ بن جائے تو فرشتوں سے افضل ہے. دو چیزیں. اس لیے جہاں پر عقل آ جائے اس کے لیے امام العقل علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام علیہ السلام نہج البلاغہ کے تیسرا حصہ کلمات قصار میں ایک جملہ ہے میرے مولا کا. نہج البلاغہ بدھم تو موڈ آئے گا نا، کیونکہ میں تو علی والوں کا امتحان نہج البلاغہ پڑھ کے لیتا ہوں. جسے نہج البلاغہ پسند نہیں نا اسے علی پسند نہیں. اس خارج نعرہ توڑے ٹھلے نعرہ سا گزارا کون دے خبر تو پیٹ علی اندر آئے نا. جسے کے اندر علی بسا ہوا ہو وہ نہج البلاغہ سن کے خوش ہوتا ہے. موہ اللہ بھی سبا پڑے بابا زبل محمد نہج البلاغہ ہے یہ. اور میں قاعدہ کلیہ دے کے جاتا ہوں آپ کو. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، ایک انسان کے پاس بس دو ہی فضیلتیں ہیں. فضیلت کا لفظ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں نا. صاحب عظمت انسان دو طریقوں سے ہے بس. باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ فضیلت نہیں ہے انسان کی، وہ ضرورت ہے. ضرورت اور فضیلت میں فرق ہوتا ہے. آدمی ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن اپنی فضیلت کو گھٹنے نہیں دیتا. اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں معتبر، یہ معتبری تو ڈھونڈتے ہیں نا لوگ. صحیح فلاں منسٹر سے میری دوستی ہے، اس کی تصویر بھی گھر میں لگاتے ہیں کھینچوا کے. کتنے لوگوں کے فوٹو سرداری کے ساتھ، پرویز مشرف کے ساتھ، کسی کمانڈر ان چیف کے ساتھ نہیں. کیوں لگائے گھر میں فوٹو آپ نے بھائی؟ تاکہ آنے والے کو پتا چل جائے کہ ماہی نے جو مانگایا. میری یہاں تک پہنچ ہے، میں نے اس سے مسافہ کیا ہے، لیکن یہ فضیلت نہیں ہے. اپنی ذات میں تو اس کے کوئی کمال نہیں نا. کسی کی وجہ سے عزت دار ہے، اپنی وجہ سے نہیں. اگر وہ نکال دے کل کو اپنے دربار سے ساری عزت انگوٹھے چڑھ جائے گی نہیں. دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے یہ عزت نہیں ہے جو انسان دوسروں کے کندھے پہ حاصل کرتا ہو، دوسروں کی وجہ سے. مولا فرماتے تجھے اللہ نے صاحب عزت بنایا ہے، یہ دو فضیلتیں سیکھ لے، پھر کائنات میں کوئی تجھے نیچا کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ کون سی دو فضیلتیں ہیں؟ مولا فرماتے للانسان فضیلتان العقل والمنطق. دو فضیلتیں.
واللسان، دو فضیلتیں انسان کے پاس ہیں، ایک عقل ہے، دوسری زبان ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر عقل ہے تیرے پاس تو فبالعقل یستفید، عقل کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتا ہے، وبالنطق یفید، اور زبان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جو عقل سے کام لے، علم حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ اب دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں، کوئی کہتا میں، کوئی کہتا وہ۔ میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں بڑا عالم بننے کا۔ نہ مدرسے میں داخلے کی ضرورت ہے، نہ کالج جانے کی ضرورت ہے، نہ یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے، بس جتنا پڑھ لیا۔ اب اگر بڑا عالمی دنیا کا بننا چاہتے ہو تو مولا کائنات کا فرمان سنو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اعلم الناس من جمع علم الناس فی علمہ، وہ انسان دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے جو لوگوں کے علوم کو اپنے علم میں جمع کرتا رہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تو اپنے نسخے نہ سنائے، ڈاکٹر سے پوچھے کہ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے۔ عالم کے پاس بیٹھے تو شریعت اسے نہ سنائے۔ حسن مولوی حدچیے نے سب کو دیکھا سا ہی پڑھن آیا ہوں، ہی پڑھے آئے، ہی کند آیا ہوں، ہی کند آیا ہوں۔ مولوی چپ۔ معصوم فرماتے ہیں عالم کے سامنے بیٹھ کے بولو نہیں، اسے بولنے دو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اس سے سوال کرو جس سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور انسان کی فضیلت اسی میں ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم دو طرح سے آتا ہے۔ ایک علم کتابی ہے جو مدرسے اور کالج اور اسکول سے آتا ہے، اور ایک علم مجلسی ہے جو علماء کی محفل میں بیٹھنے سے آتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا نام کیا ہے؟ لقمان کے بعد ابو علی سینا۔ ابو علی سینا کا نام سنا ہے نہیں؟ آج بھی اس کے نسخے ڈاکٹر اور لیبارٹریز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، تجربے کیے جاتے ہیں۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ تم کسی اسکول اور کالج میں تو پڑھے نہیں، تم اتنے بڑے حکیم کیسے بن گئے؟ تم نے کسی طبیہ کالج کی سند تو نہیں لی، اتنے بڑے حکیم کیسے بن گئے؟ تو حضرت ابو علی سینا نے فرمایا کہ میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں تو وہاں کے بزرگوں سے پوچھتا ہوں کھنگ تھی پوئے تو چھا کھدا آئے ہو، بخار تھی پوئے تو چھا کھدا آئے ہو۔ ہر علاقے میں اپنی اپنی دوائیں الگ الگ ہیں جو بڑے بوڑھے کرتے ہیں، اور چھوٹی رو کھانا ہی ہے۔ کھانسی کے لیے یہ کھلاتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں۔ وہ جو اس نے پوری دنیا کی جمع کر کے تجربہ کیا تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم بن گیا۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کے یہاں یقیناً ہوگی، کہیں میں نے تو نہیں دیکھی ابھی لیکن ہوگی، ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے دھماسا۔ کیا نام ہے؟ دھماسا۔ یہ دھماسا بوٹی بکھری پڑی ہے پوری سندھ کی زمینوں میں، پنجاب میں۔ یہ 3 بیماریوں کا علاج کرتی ہے مفت میں: شوگر، ہیپاٹائٹس سی اور کینسر۔ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کہا یار یہ سارے اسپتال بند ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو ہم نے منگوائی۔ آپ کے میرپور بٹوروں میں ہے نا ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محبوب، ان کے پاس ایک مولانا ہے زاہدی صاحب، ان سے ہم نے معلوم کیا، ان کا ہمارے پاس ہے، میں نے منگوائی 10 کلو۔ انہوں نے چکی میں پسوا کے سکھا کے مجھے بھیج دی، پھر ہم نے اسے تقسیم کیا، شوگر والے کو بھی دیا، کینسر والے کو بھی دیا، ہیپاٹائٹس والوں کو بھی دیا، سینکڑوں مریضوں کو دیا۔ اب میرے پاس روزانہ ٹیلی فون آتے ہیں، ایسا کے بھی موقع ہمارے یہاں اتنے مریض ٹھیک ہو گئے کہ میں کچھ بھی استعمال کرتا ہوں۔
بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے انسان کی بیماری سے پہلے اس کی علاج کو خلق کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ چھپ جاتی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. یہ قانون ہے کہ خدا کوئی بیماری خلق نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا علاج پہلے خلق نہ کر دے. جیسے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ماں کے تھنوں میں دودھ نہ آ جائے. میں بس عرض کرتا ہوں, بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ موت نے آنا ہے. جانور میں افریقہ میں 10 سال رہا, بہت گھوما, میں نے کسی جنگل میں کوئی جانور مرا ہوا نہیں دیکھا. تو مرتے ہوں گے نا جانور, ایسا تو نہیں کہ نہیں مرتے ہوں گے. تو کیا آسمانوں میں چلے جاتے ہیں, کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے؟ نہیں. اللہ نے یہ علم بھی انہیں دیا ہے کہ جب کسی جانور کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ایک گڑھا کھودتا ہے اور اس کے اندر خود کو بٹھا دیتا ہے. وہی مر جاتا ہے, مٹی اڑ کر اس کی قبر بنا دیتی ہے, یا اس کے خود قبیلے کے جانور ہوتے ہیں وہ اس کو دفنا دیتے ہیں. پرندے آپ کیا ہوتے ہیں نا, پرندے, آپ نے کبھی کوئی جنگل میں پرندہ مرا ہوا دیکھا؟ ہاں مرا ہوا ہوگا, اگر کسی نے بندوق سے مارا ہو, گلیل سے مارا ہو. اپنی موت مرنے والے پرندے کو آپ نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا. اب اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا تو یہ کوئی ولی اللہ نہیں بنتا, یہ بات تو جانور بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے انسان کو مرنے سے پہلے بیماری اسی لیے دی کیونکہ بیماری موت کا پیش خیمہ ہوتی ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے, اب اسے توبہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگتا ہے, اور پھر جب مر جائے تو اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے غسل و کفن اور یہ ساری چیزیں. اور کتنے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مرنے کے کفن کے پیسے اور کفن خون نکال کے, مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنے کفن کے پیسے یہ کہ النوم وقت الموت, نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. بہت سارے لوگ سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں. تو وصیت نامہ اور کفن تیار رکھو, اس کفن سے مر نہیں جاؤ گے. موت جبھی آئے گی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا, لیکن یہ تمہارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گی. جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے, اسے کی خدمت میں انسان ہے نا, انسان جس چیز سے بچنا چاہیے نہیں بچتا اور بچ سکتا ہے, بچنا چاہیے نہیں بچتا ہے, بچ سکتا ہے, اور اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے بچ نہیں سکتا. ایک ہے جہنم اور ایک ہے موت. انسان اگر چاہے تو جہنم سے بچ سکتا ہے, لیکن وہاں کے لیے کہتا ہے تیرے مرتا سی ترستا سی. جب مریں گے تو دیکھا نہیں, جب مریں گے تو پھر دیکھا نہیں جائے گا, پھر دکھایا جائے گا. صحیح بات. پھر دیکھا نہیں جاتا. عزیزان گرامی, جس چیز سے نہیں بچ سکتا وہ موت ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ڈاکٹر سجاد کے پاس لے جاؤ, یہاں سے نہیں بچا پتین لے جاؤ, پتین سے نہیں بچا کراچی لے جاؤ, پھر آقا خان پہ لے جاؤ, کسی طریقے سے موت سے بچاؤ, لیکن بچے گا نہیں. اگر اس کی زندگی نہیں ہے تو آپ کروڑ روپے بھی خرچ کرے نہیں بچ سکتے. تو جس چیز سے نہیں بچ سکتے اس کے لیے تیاری کرو. وہ موت. موت کی دو قسمیں ہیں. ایک موت یہ کہ انسان ہلاکت کی موت مرے, ایک موت یہ کہ شہادت کی موت مرے. اگر انسان اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے گزار کے مرتا ہے تو شہادت کی موت ہے, بے مقصد مرتا ہے تو ہلاکت کی موت ہے. اسی لیے ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا غلام مہدی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مرنے والے کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں مرحوم,
کہتے ہیں مرحوم صرف اتنا ہی ہے جتنے رحمت والے کام کیے ہیں، صحیح باقی کا محروم ہے، مرحوم نہیں۔ سبا بھیجے بابا لبلا محمد والے بابا۔ عزیزان گرامی، موت ہر لمحے انسان کے ساتھ ہے، اور علی علیہ السلام نے تو کمال کیا ہے۔ اگر آپ اور ہمارا معاشرہ موت سننے کو تیار ہو جائے، جتنی خوبصورت موت مولا نے سکھائی ہے، بتائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر جب اپنے مرحوم کا اشتہار چھاپتے ہیں تو استاد سبت جعفر کا شعر لکھتے ہیں، میں چلا ہوں علی سے ملاقات ہو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ ہاں آرزو ہوتے یا نہ ہوتے بھلے سوری دے ہوتی، صحیح لکھا تو جاتا ہے۔ رشتہ دار اپنی محبت میں یہ لکھتے ہیں، لیکن یہ پوچھو تو صحیح ہے اس کے لیے تیار تھا؟ اگر تیار تھا تو دیکھو اس نے نمازیں واجب پڑھی، مسجد میں نے کہا پڑھو، رمضان شریف وٹھی نے تو ڈاکٹر وٹھی نے سرٹیفکیٹ وٹھی نہ تو سیما بیمار ہے رکھی تو صحیح ڈاکٹر چلے چلو۔ ہاں حاجت دے وجہ سے پیسہ ہی نہ ہے، خمس کدو سکے تھوڑا آئی نہیں ہے، زکات کدو بچے ہی نہ تو بچے نہ تو موٹر سائیکل میں کار کتا تھی وئی جھوپڑی میں بنگلو کیے تھے جب بچتا نہیں ہے تو پڑھ کیسے رہے ہو بھائی؟ یہ پڑھنا بتا رہا ہے کہ بچ رہا ہے، صرف اسے نہیں دینا چاہتے جس نے دیا ہے۔ صلوات بھیجے بابا ربلا محمد والے محمد۔ پھر بیماریوں میں، تکلیفوں میں جھاڑے لوگوں، ہمارے عالم تھے مولانا محمد رضا سے لکھنوی اللہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے مانگنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، بچتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جب ڈاکو آتا ہے بندوق لے کے تو کہتے ہیں ہاتھ آگے سب تو دعا ممکن سب زندگی گزارو آل محمد کے نام پر۔ اب اس وقت تو زندگی آ گئی ہے، بڑے موڑ پر آ گئی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس دیکھیں وبائیں آ رہی ہیں، کرونا ہے، جانی نہیں چھوٹتی، ایک ورژن جاتے دوسرا ورژن، دوسرا ورژن جاتے تیسرا ورژن، پھر ادھر سے چکن گونیا، ہاں جی ڈینگی، ساری بیماری، گلے ملنے والے بھی نہیں پڑے گا۔ بسم اللہ بھائی، ارے بات چاہتے ہو جب احتیاط ضروری ہے۔ یہ مائر لے کے اگھاڑے متے تو بازاروں میں گھومن دو، یہ کسی ماسک لگا کے گھومن تو جیسے کرونا جو بھاؤ، پھر جسے موت کا خوف آتا ہے وہ احتیاط کرتا ہے، خدا کا خوف پیدا کرو تاکہ موت کا خوف ہی ختم ہو۔ اور ہم اس ایمان کے ماننے والے ہیں، ہم ان رہبروں کے ماننے والے ہیں کہ علی علیہ السلام بستر پہ سو گئے شب ہجرت، صبح کو جب اٹھے تو لوگوں نے پوچھا مانا نیند کی آئی، کھلی ہوئی تلواریں، ننگی تلواریں، چاروں طرف کافر۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا ایسی نیند تو کبھی مجھے ماں کی گود میں بھی نہیں آئی جیسی یہاں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے خوف خدا ہو اسے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا، اسے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا۔ مولا
مجھے پیغمبر کہہ کے گئے تھے واہ واہ کہ کل میری امانتیں دے کے میرے بچوں کو لے کے آنا، زندہ رہوں گا تو جاؤں گا نا۔ تو جسے نبی کی بات پہ یقین ہو وہ ننگی تلواروں میں سو جاتا ہے، اور جسے نبی کی بات پہ یقین نہ ہو، نبی کے ساتھ بھی بیٹھا ہو تو بھاگ جاتا ہے۔ صلاح بھیجے مولا محمد نبی ساتھ بھی بیٹھا ہو نا، بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین نہیں ہے، یقین کی منزل پیدا کر۔ موت نے ہر قیمت پہ آنا ہے، اور یقیناً مومن کی موت مولا کائنات کی ملاقات کا بہانہ ہے۔ شکل ایسی بنائے، شاہ پر شمل کیڑا، داڑھی لبھی پہنچا دی دو، یہ بھی مولا دے دیدہ دو دو۔ بابا اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جس پر آپ ہنس رہے ہیں، ہنسنے کی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم شکل تو ایسی بنائیں جو مولا کو دکھا سکے۔ اگر کسی انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور اس کی شہرت ہو جائے، اخبار میں آ جائے، تو آدمی چھپتا پھرتا ہے۔ باہر سن تو نکلی کہ منہ نے کھانا پیڑنا ہے، تو جو منہ تم لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، یہ تم علی کو کیسے دکھاؤ؟ اپنے آپ کو علی علیہ السلام کے سامنے جیسا جانے والا بناؤ، اس میں کوئی تکلیف نہیں، نہ بلیڈ کا خرچہ، نہ حجم کا خرچہ۔ شکل ایسی بن جائے کہ علی دیکھیں تو کہ واقعی میرا شیعہ آ گیا، ورنہ خود مولا کائنات کی سیرت کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ آئے، مولا نے پوچھا کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مولا نے جیسا کہ مر کے آنکھ کھول کے دیکھا، کہنے لگے علی کی آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ میں نہیں پہچان پا رہا کہ تم میرے ہو۔ اس پہ دھیان نہیں دیں گے، مجھے پتا ہے، ستا تھا ہونا۔ آپ بولے اس بات کے اوپر، آپ علی والے ہیں، آپ کا چہرہ بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے علی والوں کا ہوتا ہے۔ آپ قصیدہ تو پڑھتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ کبھی علی سے تو پوچھیں کہ علی کیسے ہوتے ہیں تیرے نوکر؟ علی کے نوکروں میں ابو ذر، علی کے نوکروں میں سلمان، علی کے نوکروں میں میثم بن تمار، جمیل بن زیاد، قنبر، مالک بن اشتر، محمد بن ابو بکر۔ یہ علی کے نوکر ہیں۔ جناب سلمان کا مشہور واقعہ ہے، علی کے نوکر ایسے نہیں ہوتے۔ بات آئے بد ہو دے تو نوکری آئے، بد نہ آئے تو نہ آئے۔ علی علیہ السلام کی نوکری کرنے والے مولا کائنات کوفے میں بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ ایک دم علی علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ دوستوں نے اصحاب نے پوچھا یا علی روتے کیوں ہیں؟ کہا مجھے ابو ذر یاد آ گئے، مجھے ابو ذر یاد آ گئے۔ ابو ذر یاد آئے تو رونے کا کیا موقع ہے؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ وہ میرا ایسا چاہنے والا تھا کہ ایک دن مدینے میں وہ اپنے خالی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حکومت کے نمائندے پیسوں کی تھیلی لے کر آئے، کہنے لگا ابو ذر یہ تمہارے لیے بھیجا ہے حاکم نے۔ ابو ذر نے تھیلی کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ یہ بتاؤ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہوا ہے یا میرے لیے خاص طور پر بھیجا گیا ہے؟ اب بیٹھے ہیں تو ذرا تھوڑا سا بول کے سر نہ ہلائیے گا، میں کائنات کے بڑے شیعہ کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے شیعوں میں ایمان کے تو 9 درجوں پر فائدہ۔
اب اگر اس پر بھی واہ نہیں ہوئی تو پھر بیکار. حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے جب انہوں نے کہا کہ صرف آپ کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں, تو کہا اٹھاؤ یہاں سے نہیں چاہیے. آسان بٹری بٹری مدد ہے, اٹھاؤ یہاں سے. تم مجھے خریدنے آئے ہو, میں علی کا نوکر ہوں, پیسوں سے نہیں خرید سکتے تم مجھے دولت سے نہیں خرید سکتے, میں علی کا نوکر ہوں. اٹھاؤ یہاں سے. لانے والے سپاہی, ایک کمرے کا گھر تھا, نہ ڈرائنگ روم نہ بیڈ روم نہ سٹنگ روم نہ ڈائننگ روم, ایک کمرے کا گھر تھا. آنے والے سپاہیوں نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا, وہاں بھی دیکھا, یہاں بھی دیکھا, چھوٹا سا کمرہ. کہا ابو ذر تیرے گھر میں ہے تو کچھ بھی نہیں, کس بنیاد پر اتنی سارے پیسے واپس کر رہے ہیں, مزہ کر. کہنے لگے اٹھاؤ, نہیں چاہیے, لے جاؤ. نہیں چاہیے. تم یہ مال دے کر مجھ سے علی کی ولایت خریدنا چاہتے ہو تو یہ سودا نقصان کا ہے, گزر نہیں کر سکتا. وہ لے گئے اٹھا کر واپس. تو اصحاب امیر المومنین نے پوچھا, یا علی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو فخر کی بات ہے. کہ رونے کی بات یہ ہے کہ ابو ذر کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا. ابو ذر کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا, پیٹ خالی تھا, لیکن اس نے میری ولایت پر تقدم کیا. بھوکا مر جانا بہتر ہے, علی کی ولایت کو پیسوں میں نہیں بیچ سکتا. اب اگر میں مولوی ہو کر ممبر پہ آنے سے پہلے کہوں کہ مجھے اتنا کبن, کوئی ممبر نے میرا دوسرا, پھر میں کہوں کہ میں مولا کا ذاکر اور چاہنے والا ہوں, تو یہ غلط ہے. عزیزان گرامی, جو علی کا نام نہ لے بغیر پیسے لیے ہوئے اسے مولوی کہتے ہیں, اور جو زبان کٹوا کے بھی مولا کے فضائل بیان کرے اسے خمبر کہتے ہیں, اسے ابو ذر کہتے ہیں, اسے سمیت عمار کہتے ہیں. اپنے آپ کو بیدار کریں. تاجر سے حق ممکن نہیں ہے. اپنے آپ کو بیدار کریں, دین کی طرف راغب ہوں, کتاب پڑھیں, دیکھیں معصوم کیا چاہتے ہیں آپ سے. میں زیادہ ٹائم نہیں, جہاں 4 گھنٹے واٹس ایپ پر فیس بک کے اوپر گزارتے ہو, وہاں 10 منٹ اگر اپنے مولا کو دے دو. 10 منٹ ودیک نہ, ایک کتاب سرانے خرید کے رکھ لو, سونے سے 10 منٹ پہلے 2 صفحے دیکھ لو, 1 صفحہ دیکھ لو, سمجھ لو کہ مولا کیا مانگتے ہیں. جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ میرے مولا نے مجھ سے کیا مانگا ہے, پھر پتا چلے گا حقیقت کیا ہے. عزیزان گرامی, رسمی مذہب اور ہے, حقیقی مذہب اور ہے. آل محمد کے مکتب پہ آئے. آل محمد کا مکتب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جنہوں نے ہماری خاطر قربانیاں دے کر اپنا گھر لٹا دیا کہ آپ تک دین پہنچ جائے, ہم ان کی مجلسوں کو مزے لینے کے لیے سنیں. حیف ہے ہماری. میں کیسے عرض کروں, کیسے عرض کروں. عزیزان گرامی, آسان نہیں ہے, کتنا مشکل کام ہے. اس سال ماشاءاللہ جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ کی مجالس پوری دنیا میں اور پاکستان بھر میں خصوصاً سندھ کے اندر بہت زیادہ بنی. ادھر مجلسیں ہو رہی تھی, ادھر ناسمیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا تھا.
لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوا کیوں؟ مجاہد مرزا کہتے ہیں یہ روایت ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تجھے عقل ہوتی تو تو سمجھ جاتا، اگر فاطمہ زہرا جو نبی کی قریب ترین بیٹی تھی، اگر نبی کریم کے ساتھ صحابی وفا کرتے تو بیٹی کی قبر چھپی ہوئی نہ ہوتی، نبی کے مزار کے ساتھ ہوتی۔ صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات، واہ۔ شاعر محسن نقوی اللہ مقام و شہید بڑا اچھا شعر کہا کرتا تھا کہ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ بعد رسول تو مرکز اسلام ہے، اس کی تعظیم کو پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جب وصیت کرتی ہے نا اپنے دنیا سے جانے کی، کہتے یا علی مجھے رات کو دفن کرنا، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن قتل کیا، یا علی مجھے غسل خود دینا، یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، لیکن ایک رات اپنے حرم کے ساتھ، ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزارنا، یا علی میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے میری وجہ سے معاف کر دینا، یا علی میرے بعد میرے بچوں کو رونے نہ دینا، یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا، یا علی مجھے دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا، مجھے تمہارا قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، رات کو آ کر میری قبر پر قرآن پڑھا کر، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرا حسین رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے، میں نے زینب سے وصیت کر دی ہے لیکن بچی ہے ممکن ہے نیند آ جائے، یا علی یہ میرا بچہ عجیب ہے، جب میرے پیٹ میں تھا آواز آتی تھی اماں میں پیار سے آؤں، یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی آخری وصیت جو شہزادی نے کی نا کلیجہ پھاڑ دینے والی وصیت ہے۔ عزادارو جب شہزادی روتی تھی مسلمان آ کے کہتے تھے ابو الحسن لبیزادی سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دل کو رویا کرے، اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ عزادارو اس موقع پر شہزادی فرماتی ہے ابو الحسن جب رات کو مجھے دفنا کر واپس جانا، صبح کو بازار جاؤ گے، مسلمانوں سے کہنا مسلمانوں اب آرام سے سو، باپ پر رونے والی چلی گئی۔ عزادار مولا کائنات بیوی کی وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، رات کے وقت اٹھایا جنازہ،
جب شہزادی کا جنازہ لے کر آئے قبر کے سرانے، ہزار پیغمبر کے پاس لا کر، قبر کے پاس لا کر سامنے روضہ رسول کو دیکھا، آواز دے کر کہا اللہ کے رسول، دنیا کا دستور ہے جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو دو آدمی کم سے کم چاہیے ہوتے ہیں، ایک لاشا دینے والا ہو، ایک لاشا اتارنے والا ہو۔ یا رسول اللہ میرے حسنین چھوٹے میں اکیلا کیسے تارا کو قبر میں اتاروں؟ ہزاروں تاریخوں نے لکھا کہ قبر رسول سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی علی لاؤ میری امانت لے۔ اجرکم اللہ، سورہ نبی حسین کے کسی غم میں کر لو جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ